فرماتے ہیں میرے دل کو دیکھ کر، میری وفا کو دیکھ کر بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، مقدمہ بدیع التفاسیر ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ مقدمے کی 5ویں قسط ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے ایک وضاحت ضروری ہے، جو ہم سے ایک غلطی ہو گئی، وہ یہ کہ ہم اب تک یہ کہہ رہے تھے کہ فصل نمبر 4 ہو رہی ہے، لیکن یہ فصل نمبر 4 نہیں ہے، بلکہ یہ ہم نے غلطی سے کہہ دیا تھا پچھلے 2-3 دروس کے اندر، کیونکہ یہ جو 4 نمبر ہے جو ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا، اس کا حصہ آج بھی بیان کریں گے۔ یہ در حقیقت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے پہلے باب کے اندر قرآن مجید، پہلے باب کے اندر 5 فصلیں قائم کی ہیں۔ ان میں سے پہلی فصل جو قائم کی تھی، اس میں یہ کہا تھا کہ قرآن مجید کو 4 طرح سے اس کی عظمت کو میں ثابت کروں گا، یعنی 4 طرح سے دلائل دے کر قرآن مجید کی عظمت کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو اس کی 4تھی دلیل بیان ہو رہی ہے، اور اب اس کے بعد انشاءاللہ پھر دوسری فصل شروع ہوگی۔ ابھی تک دوسری فصل شروع نہیں ہوئی۔ تو اس کے اندر شاہ صاحب رحمہ اللہ نے، کیونکہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ناقلین کا ذکر کیا ہے، کہ قرآن مجید کو نقل کرنے والے سب سے پہلے تو اللہ کا کلام ہے، اس کی وضاحت ہو چکی، اور پھر دوسرے نمبر پر کہ جو لے کر آنے والے ہیں وحی والے فرشتے سیدنا جبریل امین، وہ بھی بڑے ہی عظیم مرتبت والے، ان کا بھی تذکرہ پچھلے درس میں ہو چکا، اور پھر وہ جن پر لے کر آئے جو سیدنا جبریل سے نقل کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان، عظمت، ان کا عدالت وغیرہ ہم پچھلے درس میں بیان کر چکے۔ اب شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس میں جو ناقلین میں تیسرے نمبر پر جن کا تذکرہ کیا ہے، وہ ہیں صحابہ اکرام۔ صحابہ اکرام کا تذکرہ کیا کہ وہ نقل کرنے والے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ قرآن صحابہ نے سنا، صحابہ نے آگے پہنچایا، اور پھر ان کے بارے میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی دلیل دی، کہا کہ ان سے بڑھ کر کون گواہ ہو سکتا ہے، ان سے بڑھ کر کون عدالت والا، صداقت والا ہو سکتا ہے، جن کو اللہ نے شاہد بنایا ہو۔ فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سورۃ حج کے اندر فرمایا کہ تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے اور تم پوری انسانیت پر گواہ ہو جاؤ۔ اللہ نے صحابہ اکرام کو گواہ قرار دیا، شاہد کے طور پر کہا۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی عادل نہ ہو، کوئی صادق نہ ہو اور اس کو اللہ گواہ بنا دے؟ نہیں، یہ صحابہ اکرام کی عدالت کی دلیل قرآن مجید میں ہے، اور ان کی صداقت، ان کے سچے ہونے کی۔ اور پھر صحابہ اکرام کی شان تو بے شمار قرآن مجید میں ہر پارے میں آپ کو نظر آئے گی، ہر صورت میں نظر آئے گی، کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ بڑی عظمت ہے صحابہ اکرام کی۔ اور پھر آگے چل کر شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں کچھ احادیث کا تذکرہ کیا کہ جن کے اندر صحابہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ صحیح بخاری مسلم کی ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مشکات کے حوالے سے شاہ صاحب نے درج کی ہے۔ مقدمے کے اندر وہ حدیث کیا ہے؟ خیر امتی کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین امت میرے زمانے کی امت ہے، یعنی میرے زمانے میں جو امت ہے وہ سب سے بہترین، اور وہ کون ہے؟ صحابہ اکرام ہیں۔ ایک اور حدیث شاہ صاحب نے ذکر کی جو مسند بزار کی ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختار اصحابی، اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو چنا، اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو چنا علی العالمین، پورے جہان والوں پر، سوى النبیین والمرسلین، سوائے انبیاء اور رسولوں کے، یعنی ان کے علاوہ، انبیاء اور رسولوں کے علاوہ پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ مخلوق صحابہ اکرام ہیں، سب سے اعلیٰ شخصیتیں، ہستیاں۔ اور پھر ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی شاہ صاحب نے ذکر کیا، کیونکہ ہم اپنی طرف سے جو بھی
دلائل رکھنا چاہیں تو ہم نہیں رکھیں گے، کیونکہ ہم بدیع التفاسیر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس لیے جو بھی دلیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس حوالے سے جو یہ درس ہو رہا ہے، اس درس میں جو بھی دلیل ہو قرآن کی آیت وہی میں پڑھوں گا آپ کے سامنے جو شاہ صاحب نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کی ہے، اور ہم اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، علامہ ابن عبد البر جن کی کتاب ہے جامع بیان العلم و فضلہ، اس کے اندر یہ قول ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود کا، انہوں نے فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں نبی کے ساتھی یعنی صحابہ اکرام، فرمایا یہ سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، اور ان کے دل بھی بڑے پاکیزہ ہیں، اور پھر فرمایا کہ اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے ان کو چنا، ان کو منتخب کیا اپنے بندوں میں سے، اور پھر ان کو جانو، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان کو جانو، ان کی پہچان کرو، ان کی شان کو جانو، اور پھر جو طریقہ ان کا ہے وہ اختیار کرو، یقیناً یہ سیدھے راستے پر ہے۔ اور پھر ایک قول سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کہ نہج البلاغہ، جو بڑی معروف شیعہ حضرات کی کتاب ہے نہج البلاغہ، اس میں سیدنا علی کے خطبات ذکر کیے گئے ہیں، تو اس کے اندر کیا ہے، ان کے اندر ایک خطبہ ہے سیدنا علی کا، فرماتے لقد رأیت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ارى احدا یشبہہم، میں نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو دیکھا، اور آج کے دور کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھتا جو ان جیسا مجھے نظر آتا ہو۔ وہ بڑے مجاہد تھے، راتوں کو تہجد پڑھنے والے، رکوع سجود کرنے والے، اور اللہ کی محبت اور اللہ کے ڈر سے رونے والے تھے۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر آگے شاہ صاحب نے تابعین کا ذکر کیا، تاکہ ان سے جو لینے والے احادیث، ان سے نقل کرنے والے قرآن مجید کو، وہ تابعین، تبع تابعین کی بڑی تعداد ہے، اور ہر ایک صحیح سند سے ثابت ہے، ان سب کی سند بھی موجود ہے، یعنی قرآن مجید کی صداقت اور ناقلین ہر دور کے اندر سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ اور پھر قرآن مجید کی فضائل اور شان کہ آج تک اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی اپنے کلام کی، تو یہ قرآن کا اعزاز ہے، اور کسی کتاب کا کوئی اعزاز ایسا نہیں ہے کہ آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، وہی جو آ رہا ہے 1400 سال پہلے اللہ نے نازل کیا تھا، آج تک وہ صحیح سلامت ہم تک پہنچا۔ تو یہ قرآن مجید کی شان ہے، مقام ہے۔ اور پھر شاہ صاحب رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا، 5ویں صدی کے بڑے امام علامہ ابن حزم رحمہ اللہ، جن کی کتاب بڑی معروف ہے الملل والنحل، گمراہ فرق کے حوالے سے، تو ان کی کتاب میں ایک بڑی لمبی طویل بات ہے جس کو شاہ صاحب نے مختصراً بیان کیا۔ بڑی جماعت ایک قرآن مجید کو نقل کرنے والی ہے، شروع دور سے لے کر آج تک بڑی جماعت، ہر جماعت کے پیچھے ایک جماعت، ہر دور میں ایک بڑی جماعت جو اس قرآن کو پڑھنے والی، یاد کرنے والی، پھر آگے پہنچانے والی۔ اور پھر علامہ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہے، جس طرح صحیح سلامت آج تک موجود ہے قرآن مجید، اس طرح نہ تورات موجود تھی اور نہ ہی انجیل، حتیٰ کہ تورات کے بارے میں تو خود تورات والے کہتے ہیں کہ اس وقت ہی یہودی جو تھے وہ کافر ہو چکے تھے اور بت پرست ہو چکے تھے، اور پھر انجیل کے بارے میں کوئی صحیح سند نہیں ملتی، اور اگر ملتی ہے وہ 5 اسناد جو بیان کرتے ہیں، ان میں بھی بہت جگہ پر جھوٹ واضح ہو چکا ہے، یعنی جس سے معلوم ہوا کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا معجزہ ہے، اللہ کا یہ اپنے پیغمبر کے لیے ایک معجزہ قرآن مجید، اللہ کا کلام جس نے سب کو عاجز کر دیا ہے، اور آج تک درست صحیح ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور پھر آخر میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فائدہ ذکر کیا۔ فائدے کے اندر شاہ صاحب نے یہ فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب عقل، صاحب فہم بندہ ہو، وہ اگر دیکھے قرآن مجید کو اس دور کے اندر اور غور سے پڑھے، تو یقیناً وہ جان لے گا کہ سچی کتاب کون سی ہے اور صحیح کتاب کون سی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بتلایا کہ ثناء اللہ عمر تصری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی تقابل الثلاثہ، جس میں قرآن، تورات، انجیل تینوں کو، ان کی آیات کو جمع کیا، 21 عنوان قائم کیے۔ ان میں سے ایک عنوان کیا تھا؟ دعویٰ الہامی،
یعنی الہامی کتاب ہے، الہام کا دعویٰ کرنا، اور وہ کیا ہے کہ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ تورات اللہ کی طرف سے ہے، عیسائی کہتے ہیں انجیل اللہ کی طرف سے، مسلمان کہتے ہیں قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اب بات کب کی ہو رہی ہے؟ جو اس دور میں موجود ہے تورات اور انجیل، کیونکہ جو اس وقت نازل ہوئی تھی وہ یقیناً اللہ کا کلام تھی، یقیناً وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھی، لیکن جو اس دور میں ہے وہ تبدیل شدہ ہیں۔ اس لیے ثناء اللہ عمر تصویر رحمہ اللہ نے تقابل کرتے ہوئے ان کی آیات کو جمع کیا اور یہ کہا کہ جو دعویٰ الہامی کرتے ہیں ہم ان کی کتابوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ واقع میں اللہ کی کتاب ہے، کیا یہ واقعی اللہ کے احکامات ہیں اس میں؟ تو پھر جب تقابل کیا تو قرآن مجید کی آیات پیش کی۔ قرآن میں تو واضح طور پر موجود ہے آیات، سورۃ ابراہیم کی آیات ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہم نے نازل کی آپ کی طرف تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اللہ شہید بینی و بینکم واوحی الی ھذا القرآن، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا ہے۔ یہ سورۃ انعام کی آیت ہے۔ تو اس سے بیشتر اور بھی آیات ذکر کی ثناء اللہ عمر تصویر رحمہ اللہ نے، لیکن اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے 2 آیت ذکر کی جو شاہ صاحب نے اس میں ذکر کی اور بھی شاہ صاحب نے ذکر کی۔ تو اس کے بعد اس کے اندر اور پھر تورات اور انجیل کے اندر جو آیات ہیں ان کے ابواب کو ذکر کیا، لیکن کوئی بھی ایسی آیت نہیں ملتی جس کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا ہو کہ اللہ نے فرمایا ہو یہ میرا کلام ہے، یہ میرا حکم ہے، یہ میرا فرمان ہے، میرا کلام ہے۔ کوئی بھی ایسا دعویٰ نہیں ہے کہ یہ وحی ہے اللہ کی طرف سے اس وقت جو موجود ہے تورات اور انجیل، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً یہ وہ صحیح حالت میں نہیں رہی، ان میں تعویلات ہو چکی ہیں۔ اور پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں آج بھی اگر ان کے دیگر ابواب جو باقی ابواب ہیں 11 ہیں یا جتنے بھی ہیں ان سب کو جمع کر کے پھر ان کی فصاحت و بلاغت اور قرآن کی فصاحت و بلاغت کو ملایا جائے، چیک کیا جائے، تو صاحب عقل ذوق سلیم شخص یہ تسلیم کرے گا کہ قرآن مجید یقیناً سچی کتاب اور فصاحت و بلاغت سے بھرپور ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور پھر آخر میں شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ایک شعر نقل کیا، فرماتے ہیں میرے دل کو دیکھ کر، میری وفا کو دیکھ کر بندہ پرور منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔